اطلاعات آ رہی ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے ٹیکس کا استثناء ختم کر دیا گیا ہے اور ملاکنڈ ڈویژن کو انکم ٹیکس بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، سیلز ٹیکس اینڈ گڈز بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے پچھلے سال سیلز ٹیکس اینڈ سروسز بھی ایکسٹینڈ کیا تھا اور اس حوالے سے کلیکشنز بھی کی تھی۔ ملاکنڈ ڈویژن کا استثناء ایک ایسے وقت میں ختم ہوا ہے کہ جب تینوں بڑے پارٹیوں کی صدور کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہے۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر، مسلم لیگ نون کے امیر مقام اور پیپلز پارٹی کے محمد علی شاہ بچہ تینوں ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے 95% ووٹ پی ٹی آئی کو دیے ہے، کچھ نمائندگی مسلم لیگ نون کو بھی دی ہے۔ یہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک ایسے تاریخی استثناء کو انہوں نے ختم کر دیا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں دیا تھا، اور جب 500 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر دیر سوات اور چترال کی ریاستوں نے اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اور پاکستان نے ان کو ٹیکسس میں استثناء اور چھوٹ دیا ہوا تھا، اور 1960s میں مرجر کے بعد بھی پاکستان کے مسلسل حکومتوں نے مسلسل ملاکنڈ ڈویژن کو استثناء دیا۔ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس سے استثناء کیوں چاہتے ہیں؟ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن اولف کیرو نے اپنی کتاب دی پٹھان میں لکھا ہے کہ بنیر، سوات اور دیر نے مغلوں کو بھی ٹیکس نہیں دیا تھا اور انگریزوں کو بھی ٹیکس نہیں دیا تھا۔ ملاکنڈ ڈویژن اس وقت پسماندہ ہے اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ملیٹنسی ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کی خصوصی حیثیت تھی، یہ پرنسلی اسٹیٹس تھی اور انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے آزاد مرضی سے شمولیت کی، الحاق کی، اور یہ الحاق شدہ ریاستیں ہیں۔ واضح ہے کہ یہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوا تھا یا کوئی ووٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں اور بالکل برحق مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا استثناء اس وقت تک جاری رکھا جائے کہ جب تک ملاکنڈ ڈویژن کے اقتصادی اور معاشی اور معاشرتی اعشاریہ بہتر نہ ہو، جب تک یہاں ایجوکیشن 100% نہ ہو، جب تک یہاں صحت کی سہولتیں نہ ہو، روڈز ٹھیک نہ ہو، یہاں پینے کے صاف پانی کا نظام درست نہ ہو۔ ریاستیں ٹیکس کیوں لیتی ہے؟ ریاستیں بنیادی طور پر ٹیکس ان سہولتوں کے بدلے لیتی ہے۔ ریاست سب سے پہلے سیکیورٹی اور امن دیتی ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن وہ خطہ ہے کہ جو مسلسل بدامنی کا شکار ہے اور ریاست اپنا ریٹ یہاں قائم نہیں کر سکی ہے۔ ریاستیں ٹیکس اس لیے لیتی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دلائیں، ایجوکیشن دیں۔ واضح ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر تعلیم کی شرح پوری پاکستان سے کم ہے، اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ بچے وہ اسکولوں سے محروم ہیں۔ وہ اس وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں کہ ان کے پڑوس میں اسکول نہیں ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے کوئی 60% کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ ریاستی ٹیکس جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کے لیے لیتی ہے۔ ریاستی ٹیکس اس لیے لیتی ہے کہ وہ ہر جگہ صحت کی سہولتیں فراہم کرے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر کوالٹی ہاسپٹلز نہیں ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر کیا وہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ جس میں ان کو یہ استثناء دیا جائے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ مڈل ایسٹ کے اندر لاکھوں کے تعداد میں کام کرتے ہیں اور اربوں ڈالر زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ ملاکنڈ ڈویژن نیشنل گریڈ کو 599 میگا واٹ بجلی فراہم کرتی ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن پاکستان کو فارسٹ کا سب سے زیادہ کورڈ ایریا جو ہے فراہم کرتا ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن ٹورزم کے پاکستان کے ٹاپ سائٹس فراہم کرتا ہے، اور ملاکنڈ ڈویژن پاکستان کی دفاع کا پہلا لائن ہے، یہ افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے کشمیر کی آزادی میں 1948 کے اندر قربانیاں دی تھی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ٹیکس استثناء دیا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دیا گیا ہے۔ چائنا سنکیانگ کے علاقے کے اندر یہ سی پیک کا جو بڑا پروجیکٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے بیکورڈ علاقوں کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کمزور علاقوں کے اندر ٹیکس ہالیڈیز دیے جاتے ہیں، ٹیکس استثناء دیا جاتا ہے، اور ویسی بھی پورا خیبر پختونخوا اس وقت بدامنی کا شکار ہے، اس وقت پورا خیبر پختونخوا غربت کا شکار ہے، اور خیبر پختونخوا کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ سمندر سے اور آبی بندرگاہوں سے بہت دور ہے، اس لیے یہاں انڈسٹریلائزیشن بغیر ٹیکس چھوٹ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ٹیکس چھوٹ کی دی گئی
ٹیکس چھوٹ دی گئی تو گندون کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹس قائم ہو گئی اور اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ بڑھی اور خیبر پختونخوا نے نیشنل اکانومی کے اندر اور جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن جب وہ استثناء واپس لیا گیا تو گندون کی صنعتیں بند ہو گئی. اب ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اگر پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے لوگ صنعتیں لگانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہاں ٹیکس کا استثناء دیا گیا ہے. کل اگر یہ ٹیکس کا استثناء واپس کیا جاتا ہے اور واپس کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ملاکنڈ ڈویژن کے اندر غربت اور بے روزگاری مزید بڑھے گی. اس لیے جو ٹیکس کا بنیادی جسٹیفیکیشن ہے، اس کا جواز ہے، اس کی اخلاقی اتھارٹی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تمام علاقوں کے اندر انصاف کے ساتھ ترقی کر سکے اور ان کو ترقی کے مواقع دے سکے. اس لیے جب تک آپ ملاکنڈ ڈویژن کو پاکستان کی دوسرے اضلاع کے اعتبار نہیں لاتے، اس کی جو بیکورڈنس ہے، انفراسٹرکچر کے اندر بیکورڈنس ہے، تعلیم میں بیکورڈنس ہے، صحت کی سہولتوں کے اندر بیکورڈنس ہے، کارخانے نہیں ہے، جب تک یہ سب کچھ یہاں نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ٹیکسیشن ایکسٹینڈ کرنا زیادتی ہے. اور ٹیکسیشن ایکسٹینشن بھی یہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی استثناء ہے. اس کے لیے سوسائٹی کے ایلڈرز اور تمام سٹیک ہولڈرز جس میں بزنس کمیونٹی ہے، لائرز ہے، پروفیشنل لوگ ہیں اور سوسائٹی کے ایلڈرز ہیں، جب تک ان کے ساتھ مشورہ نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک ٹیکس ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالی جو ملاکنڈ ڈویژن پہ مشتمل ہے، ہم آج انشاءاللہ تعالی رات کو اپنی ضلعی امراء کے ساتھ آن لائن میٹنگ کر رہے ہیں. ہم لائے عمل طے کریں گے اور اس لائے عمل کے نتیجے میں ہم اگلے اقدامات کا اعلان کریں گے. ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ٹیکس کے نفاذ کو رجسٹ کریں گے انشاءاللہ.